اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کذب الفؤاد ما رآ، نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ان سے اس بات پر جو انہوں نے دیکھا۔ یہ سورہ نجم کی آیات ہیں، آیت نمبر 11 سے آج کا درس شروع ہوا ہے۔ ان آیتوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے جو آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ کو معراج کرایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے جو معراج کا ذکر شروع ہوتا ہے وہ زمینی حصہ تھا، یعنی بیت المقدس سے، بیت الحرم سے، یعنی مکہ میں کعبہ شریف کے حدود میں آپ تشریف فرما تھے۔ وہاں سے جبریل امین آئے، بہت سارے فرشتوں کی جماعت، پھر براق آیا، پھر سفر پر آپ روانہ ہو گئے۔ اللہ پاک کی نشانیاں دیکھتے رہے۔ بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ یہ جو آیات ہیں، آسمان، ہر آسمان پہ انبیاء علیہ السلام کی پھر ملاقاتیں ہوئی۔ یہ جتنا ذکر آسمان کی ملاقاتوں کا ہے، یہ مسلم شریف حدیث صحیحہ کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر آسمان کی طرف جبریل امین اور مجھے لے جایا گیا، پھر دروازہ آسمان کا کھولنے کا کہا تو دروازے کے دربان نے سوال کیا کہ کون؟ جبریل امین نے اپنا تعارف کرایا، پھر انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اب پوچھا گیا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھلا، آگے پھر انبیاء علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تو یہ اسی طرح چلتا رہا سلسلہ۔ یہ جس آیت سے اب درس شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ چشم مصطفیٰ نے جو کچھ دیکھا، یعنی حضور کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں آنکھ نے صحیح دیکھا ہے۔ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے جلوے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ جلوے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بڑی مشہور بات ہے، قرآن مجید میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا جواب ملا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک جلوہ آپ کے سامنے پھینکتے ہیں کوہ طور پر، صفات کا جلوہ، انوار و تجلیات کوہ طور پر پھینکتے ہیں۔ اگر کوہ طور برداشت کر گیا اور تم نے دیکھ لیا اس جلوے کو کوہ طور پر آتے ہوئے،
تو پھر سمجھ جائیں گے کہ تم دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے صفات کی تجلی پھینکی تو کوہ طور کا وہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہاں کسی عاشق نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ہدیہ تبریک پیش کیا ہے کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات تو عین ذات می نگری جو در تبسم۔ موسیٰ علیہ السلام جلوہ صفات بھی برداشت نہ کر سکے۔ جلوہ صفات آپ کے سامنے رونما ہوا، آپ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور تیری شان پہ قربان جائیے ہے نبی کریم علیہ السلام، آپ نے اللہ کی ذات کا دیدار کیا ہے اور تبسم فرماتے رہے، آپ کے ہوش و حواس قائم رہے ہیں۔ اسی بات کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہو رہا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے نہ جھٹلایا جو کچھ چشم مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس بات پر جو انہوں نے دیکھا؟ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے دیدار الہی کیا ہے، اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، تو اس بات پر تم جھگڑا کر رہے ہو کہ دیکھا ہے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو اس جلوے کو دوبارہ بھی دیکھا ہے۔ پہلی بار ملاقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، اپنا دیدار عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر وہاں سے رخصت ہو کے واپس آئے۔ پہلے بھی یہ حدیث بار بار بیان ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا ملا ہے آپ کو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں ملی۔ انہوں نے فرمایا میرا تجربہ ہے، بنی اسرائیل پر میں آزما چکا ہوں کہ یہ لوگ اتنی مشقت دین کے معاملے میں برداشت نہیں کرتے، آپ واپس جائیے کچھ کم کروائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ 5 ہی رہنی ہیں، اللہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ دوبارہ آئیں گے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر واپس جاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب پھر آتے ہیں، 9 بار نبی کریم علیہ السلام نے چکر لگایا، پھر جب آتے پھر موسیٰ علیہ یا رسول اللہ اور جائیں گا، پہلے گئے تو 5 کم ہوئی جی، تو 45 رہ گئیں، پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر جائیں ایک دفعہ، پھر 9 بار نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ 5 نمازیں جو ہیں وہ یا جتنی بھی اللہ پاک نے چاہا کم کر دے۔ بالآخر جب 5 رہ گئیں تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک چکر اور لگائیں، پھر آپ نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے عبادت کم کرانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ محبوب 5 نمازیں جو پڑھے گا اسے ثواب ہم 50 کا ہی عطا کرتے ہیں، اور ایک اور انعام مسلم شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ انعام بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو امتی نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا، اگر وہ ارادہ کرنے کے باوجود نیکی نہ کر سکا تو ایک نیکی کا ثواب اسے پھر بھی عطا کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا۔ اگر وہ نیکی کر لے گا تو اسے 10 گنا ثواب عطا کرے، نیکی ایک کرے گا ثواب 10 نیکیوں کا عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خطا کا گناہ کا ارادہ کرے گا
تو اگر وہ گناہ نہیں کرے گا، صرف ارادہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ جب نیکی کا ارادہ کیا ہے تو نیکی لکھ دی گئی ہے، گناہ کا ارادہ کرے گا تو جب تک گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ، تو ارشاد فرمایا اگر گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا، ایک کرے گا تو ایک ہی لکھا جائے گا، یعنی اسے سزا اگر ہونی ہوئی تو پھر ایک گناہ کی ہوگی، اگر نیکی کرے گا تو 10 گناہ۔ یہ کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں وہ کتنا بد نصیب ہے امتی جس کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ گئیں، جس کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ گئی، وہ کتنا بد نصیب ہے۔ اتنی رعایت اللہ پاک نے دی ہے کہ ایک نیکی کرے کہ 10 نیکیوں کا ثواب، گناہ ایک کرے تو ایک کا اس کو گناہ ملے، تو اس کے باوجود بھی وہ دوزخ کو جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے نیکی تو اس نے کی ہی نہیں، پھر گناہ ہی کرتا رہا ہے، اس کو پیار ہی گناہ سے ہو گیا تھا۔ ہاں، اس طرح کا بندے کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے تو دوسری بار بھی دیکھا ہے۔ دوسری بار سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بار بار دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے رہے، حضور جاتے رہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، یہ ایک مقام ہے 7ویں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے، اس کا منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ یہاں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار، جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی روحوں کو بھی یہاں ٹھہرایا جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے جو مقرب ہیں ان کا مقام بھی، یہ ان کی رہائش گاہ حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر جو مقرب فرشتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے، اور اللہ کے جو ولی ہیں ان کی روحوں کا بھی یہ مقام ہے۔ اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی، اس سے آگے گئے ہیں تو ہمارے آقا حضور سرور کائنات گئے۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سدرۃ المنتہا، کہ انہوں نے اس کے پاس انہوں نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ عندہا جنت المأوا، اس کے پاس ہی جنت المأوا ہے، اس کے پاس ہی جنت المأوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلام سمجھنے کی اور نیکیوں کا شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔